آج علامہ اقبال کی ایک بہت مشہور نظم شکوہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جب یہ نظم انہوں نے لکھی تھی تو ان پر کفر کا فتویٰ بھی صادر ہوا تھا۔ پھر بعد میں انہوں نے ایک جواب شکوہ بھی لکھا، وہ بھی ایک طویل نظم ہے، تب کہیں جا کر وہ فتوے کا جو ہے وہ اثر کم ہوا۔ تو وہی نظمیں لے کر کے میں آیا ہوں۔ تو شروع ہوتی ہے یہ اللہ کی ذات سے، دراصل ایک شکوہ ہے وہ ایک بندے کا، ایک مومن کا، کہ کیوں ضیاء کار بنوں، سود فراموش رہوں، فکر فردا نہ کروں، محو غم دوش رہوں، نالے بلبل کو سنوں اور ہمتن گوش رہوں، ہم نوا میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں، جرت آموز میری تاب سخن ہے مجھ کو، شکوہ اللہ سے خاکم بدہن ہے مجھ کو۔ میں کیوں نقصان اٹھانے والا بنوں، میں کیوں اپنے فائدے کو میں فراموش کر دوں، اسے میں بھول جاؤں، آنے والے کل کی میں فکر نہ کروں، صرف گزرے ہوئے زمانوں کا میں غم کا میں مبتلا رہوں، میں آنے والے کل کی فکر میں نہ کروں، اور ایک گل کی طرح، ایک پھول کی طرح میں صرف بلبلوں کے نالے سنوں، میں ان کی شکایتیں سنتا ہوں، ان کا رونا دھونا، ان کی فریاد میں سنوں، اور ہم نوا میں بھی کوئی گل ہوں، اور اس کے سن کر کے بلبل کے نالے سن کے میں خاموش رہوں؟ کیا میں کوئی گل ہوں؟ میں تو انسان ہوں جیتا جاگتا، باہوش و حواس۔ تو نالے بلبل کے سنوں اور ہمتن گوش رہوں، ہم نوا میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں، جرت آموز میری تاب سخن ہے مجھ کو، میرے جو بات کرنے کی جو تاب ہے میرے اندر، اس میں جرت بھی ہے، میں جرت آموز میری تاب سخن ہے مجھ کو، شکوہ اللہ سے خاکم بدہن ہے مجھ کو، مجھے اللہ سے ہی شکوہ ہے، خاکم بدہن، میرے منہ میں خاک۔ کہتے نہیں جب کوئی بڑی بات یا کوئی بری بات آپ کہنے جاتے ہو تو پہلے سے آپ کہتے ہیں بھی میرے منہ میں خاک، میں ایسے کہہ رہا ہوں، لیکن وہی ہے کہ میرے منہ میں خاک، میں اللہ سے اللہ کی شکایت کرنے جا رہا ہوں۔ یہ تو بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی گستاخی ہے ایک بندہ ہونے کے ناطے۔ شکوہ اللہ سے خاکم بدہن ہے مجھ کو، میری منہ میں خاک کہ میں اللہ سے شکوہ کرنے جا رہا ہوں۔ ہے بجا شیوہ تسلیم میں مشہور ہیں ہم، قصہ درد سناتے ہیں کہ مجبور ہیں ہم، ساز خاموش ہیں فریاد سے معمور ہیں ہم، نالا آتا ہے اگر لب پہ تو معذور ہیں ہم، اے خدا شکوہ ارباب وفا بھی سن لے، خو گر حمد سے تھوڑا سا گلہ بھی سن لے، کہ ہم تو مشہور ہیں تیری رضا سے راضی ہونے والے، تو نے جس حال میں رکھا ہم اسی پہ راضی ہیں، شیبہ تسلیم سے کے لیے ہم تو مشہور ہیں، لیکن ہم قصہ درد سنا رہے ہیں آپ کہ مجبور ہو گئے اپنے درد سے، اس کا تو سن لے۔ ساز خاموش، آپ کوئی ساز خاموش ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس اندر کوئی فریاد نہیں ہے، ساز خاموش ہے فریاد سے، لیکن فریاد سے وہ بھرا ہوا بھی تو ساز ہو سکتا ہے نا، کہ ساز خاموش ہیں فریاد سے معمور ہیں، بھرے ہوئے ہیں بالکل فریاد سے، نالا آتا ہے اگر لب پہ تو معذور ہیں، اگر تیری شکایت آتی ہے میرے زبان پہ اور تیری فریاد اگر آتی ہے تو ہم معذور ہیں، معذرت چاہتے ہیں ہم، ایکسکیوز می، نالا آتا ہے اگر لب پہ تو معذور ہیں ہم، اے خدا شکوہ ارباب وفا بھی سن لے، ارے ہم تو تیرے چاہنے والے ہیں، تجھ سے محبت کرنے والے ہیں، ہم تو وہ لوگ ہیں، لیکن آج اے خدا جو ہم تیری ہمیشہ تعریفیں کرتے رہتے ہیں، تو اے خدا شکوہ ارباب وفا بھی سن لے، ہم جو تیرے وفادار ہیں آج ان سے بھی تھوڑا سا شکایت سن لے، خو گر حمد سے تھوڑا سا گلہ بھی سن لے، ہمیں تو عادت ہے تیری بڑائی بیان کرنے کی، تیری حمد بیان کرنے کی، تیری تعریفیں کرنے کی، ہمیں تو عادت ہے، لیکن آج انہی سے تھوڑا سا گلہ بھی سن لے، خو گر حمد سے تھوڑا سا گلہ بھی، بھئی مجھے عادت ہے تیری حمد بیان کرنے کی، تجھے بھی عادت ہے اپنے حمد سننے کی، اپنی تعریف اپنی بڑائی سننے کی، لیکن آج تھوڑا سا اس سے ہٹ کر کے تھوڑا سا گلہ بھی سن لے، کہ ہم سے پہلے تھا جب تیرے جہاں کا منظر، ہم سے پہلے تھا جب تیرے جہاں کا منظر، کہیں مسجود تھے پتھر کہیں معبود شجر، خو گرے پے کرے محسوس تھی انسان کی نظر، مانتا پھر کوئی اندیکھ خدا کو کیوں کر، تجھ کو معلوم ہے لیتا تو کوئی نام تیرا، قوت بازوئے مسلم نے کیا کام تیرا۔ ہم سے پہلے کیا عالم تھا تیری دنیا کا، کیا نظارہ تھا، کہیں مسجود پتھر تھے، کہیں لوگ پتھر کی پوجا کرتے تھے، اور کہیں معبود شجر تھے، شجر کو معبود مانتے تھے، پیڑوں کو مانتے تھے، خو گرے پے کرے محسوس تھی انسان کی نظر، انسان کی نظر جو عادی تھی وہ اپنے معبود کو، اپنی مسجود کو کسی پیکر میں دیکھنا چاہتے تھے، جسے وہ چھو سکتا ہو، جسے وہ دیکھ سکتا ہو، جسے وہ محسوس کر سکتا ہو، ایسا چاہے وہ پیڑ ہو، پتھر ہو، جانور ہو، سورج ہو، چاند ہو، تارا، کچھ بھی ایسا خو گرے پے کرے محسوس تھی، کوئی پیکر چاہیے تھا اسے مسجود بنانے کے لیے، تو خو گرے پے کرے محسوس تھی انسان کی نظر، مانتا پھر کوئی اندیکھے خدا کو کیوں، اب تو نظر آتا نہیں، تجھے کیوں خدا مانتا، مانتا اسے خدا تھا جو اسے نظر آتا تھا، چاہے وہ پیڑ ہو، پتھر ہو، کچھ بھی ہو، خو گرے پے کرے محسوس تھی انسان کی نظر، مانتا پھر کوئی اندیکھے خدا کو کیوں کر، تجھ کو معلوم ہے لیتا تو کوئی نام تھا، تجھے پتا اس وقت کوئی تیرا نام لیوا تھا، نہیں تھا،
قوت بازو مسلم نے کیا کام تیرا، مسلم نے اپنے زور بازو سے یہ کام کیا کہ خود بھی تیرا نام لیا اور دوسروں کو بھی تیرا نام لیوا بنایا۔ آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ روحوں کے زمیں بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز، بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ دیکھ مسلمانوں کا کیا عالم تھا، دیکھ مسلمانوں نے کیا کیا تیری خاطر، کہ تیری خاطر جنگیں کی، لڑائی کی، اپنی حکومت کے لیے نہیں، تیرا نام روشن ہے، تیرا حق جو ہے وہ، تیرا دین جو ہے وہ باقی رہے، اس کے لیے ہم نے جنگیں لڑی۔ اور صرف جنگیں کیا، صرف جنگ ہی نہیں لڑی بلکہ عین لڑائی کے دوران اگر نماز کا وقت آ گیا تو ہم نے نماز کو ترک نہیں کیا، ہم نے یہ نہیں کہا کہ ابھی تو ہم پر سر پیکار ہے، ابھی ہم نماز کیسے ادا کریں۔ آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کے زمیں بوس ہوئی قوم حجاز، اور قبلہ رو ہو کر کے جو ہے قوم حجاز جو ہے وہ عرب کی جو قوم تھی وہ زمیں بوس ہو گئی، مطلب سجدے میں گر گئی۔ جیسی نماز کا وقت ہوا قبلہ رو ہو کر کے، قبلے کی جانب رو کر کے، اور زمیں بوس سجدے میں وہ گر گئے، سجدے کی حالت میں وہ آ گئے نماز میں، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود ایاز۔ آپ تو جانتے ہیں کہ محمود ایک بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے اور ایاز کا غلام، تو کہاں بادشاہ کہاں ہے غلام، لیکن ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے۔ نماز کی یہ فطرت نہیں ہے کہ بادشاہوں کی صف الگ ہو اور غلاموں کی صف الگ ہو، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندے کو نوازنے والا رہا، سارے فرق مٹ گئے، سارے تفریق مٹ گئی۔ بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، سارے صاحب و غنی اور بندہ سب ایک ہوئے، جو محتاج تھے وہ بھی اسی صف میں، اور جو محتاج کو دینے والے تھے جو غنی تھے وہ بھی اسی صف میں۔ تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے، ہم تیری سرکار میں پہنچ کر کے بالکل یونیفارم ہو گئے، کوئی تفریق باقی نہیں رہی۔ بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ ہم نے یہ ایکتا ہم نے وہ تیرے سامنے ہم نے سجا دی اور دکھا دی۔ دشت تو دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، نو انسان کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، پھر بھی ہم سے یہ گلہ ہے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار نہیں۔ دشت تو دشت، ریگستان اور ویرانہ تو الگ ہے، ہم نے دریاؤں میں گھوڑے دوڑا دیے تیری خاطر، تیرے نام کی خاطر۔ اب بحر ظلمات میں ہم نے اندھیرے کے سمندر میں بھی ہم نے دوڑا دیے ہیں گھوڑے، ہم اس میں بھی سفر کر گئے، اور صفحہ دہر سے، دنیا کے صفحے سے ہم نے باطل کو مٹا دیا، جو تیرے خلاف تھے، جو باطل تھے، جو حق کے خلاف تھے، ہم نے باطل کو ہی مٹا دیا، اور نو انسان کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، چاہے انسان کسی انسان کا غلام ہو، چاہے وہ ذہنی غلام ہو، بتوں کی پرستش کرتا ہو، ہم نے نو انسان سے ہم نے غلامی کو چھڑا دیا ہے۔ تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے کعبے تو بت خانہ بنے ہوئے تھے، کئی بت، ہزاروں بت اس میں رکھے جاتے تھے، لیکن ہم نے ان بتوں کو نکال کر کے اپنی جبینوں سے سجایا، ہم نے تیرے کعبے کو اپنی پیشانی سے ہم نے سجایا ہے، اور تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے۔ ہے کوئی بندہ، ہے کوئی اور قوم جس نے تیرے قرآن کو سینے سے لگایا ہے؟ صرف سوائے ہمارے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، پھر بھی ہم سے یہ گلا ہے کہ وفادار نہیں، پھر بھی تو کہتا ہے کہ مومن جو ہے وہ وفادار نہیں ہے تیری خاطر۔ ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار نہیں۔ اگر مجھ پہ یہ الزام ہے بے وفائی کا تو بھی تو دلدار نہیں ہے، تو نے کیا حشر کر رکھا ہے ہمارا مومنوں کا؟ دیکھ لے، امتیں اور بھی ہیں، ان میں گنہگار بھی ہیں، عجز والے بھی ہیں، مست میں پندار بھی ہیں، ان میں کاہل بھی ہیں، غافل بھی ہیں، ہوشیار بھی ہیں، سینکڑوں ہیں کہ تیرے نام سے بیزار بھی ہیں، رحمتیں ہیں تیرے اغیار کے کاشانوں پر، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف یہی ایک امت ہے جن میں گنہگار بھرے ہوئے ہیں اور ان میں کاہل بھی ہیں، بھئی دوسری جو قومیں ہیں، دوسری جو امتیں ہیں، ان میں بھی تو عجز والے بھی ہیں، انکسار والے بھی ہیں، مست میں پندار بھی ہیں، اور غرور کے نشے میں چور بھی ہیں، ان میں کاہل بھی ہیں۔ صرف یہ مسلمانوں میں ہی یہ خوبیاں نہیں ہیں، بلکہ ان میں کاہل بھی ہیں، غافل بھی ہیں، ہوشیار بھی ہیں، ان میں بھی ہیں، دوسری قوموں میں بھی ہیں، دوسری امتوں میں بھی ہیں، سینکڑوں ہیں کہ تیرے نام سے بیزار بھی ہیں۔ کم از کم ان میں جو ہے، ان امتوں میں تو ایسے سینکڑوں لوگ ہیں جو تیرے نام سے منکر ہیں، وہ تیرے نام سے بیزار ہیں۔ مومنوں میں تو کوئی کم از کم، وہ چاہے جتنا گناہ گار ہو، تیرے نام کا منکر کوئی نہیں ہے۔ سینکڑوں ہے کہ تیرے نام سے بیزار بھی ہیں، وہ تیرے نام بھی سننا نہیں چاہتے۔ پھر بھی دیکھو عالم کیا ہے کہ رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، پھر بھی رحمتیں تیری انہی کے گھروں پہ، انہی کی چھتوں پہ نازل ہوتی رہتی ہیں۔ اب برق گرتی ہے، بجلی گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ یہ شکایت نہیں ہے کہ ان کے خزانے معمور نہیں محفل میں جنہیں بات بھی کرنے کا شعور، قہر تو یہ ہے کہ کافر کو ملے حور و قصور، اور بیچارے مسلمانوں کو فقط وعدہ حور۔ اب وہ الطاف نہیں، ہم پہ عنایات نہیں،
بات یہ کیا ہے کہ پہلے سے مدارات نہیں. ہمیں یہ شکایت نہیں کہ تو نے غیروں کے خزانے جو ہے معمور کر دیے، بالکل لبالب بھرے ہوئے ہیں، بے انتہا دولت کے مالک ہیں وہ لوگ. ان لوگوں کو جنہیں محفل میں بات کرنے کا شعور بھی نہیں ہے. ایسا نہیں کہ وہ سارے علم والے اور عقل والے اور ہوش والے ہیں، ایسے بھی جنہیں بات کرنے کی تمیز تک نہیں ہے. کہہ تو یہ ہے کہ کافر کو ملے حور و قصور، انہیں دولت بھی ملتی ہے اور حور و قصور جو بھی ہیں، جو دنیا کے حور ہیں یا جنت کی حور جیسی حوریں جو ہیں وہ بھی انہیں ملتی ہیں. اور بیچارے مسلمانوں کو کیا ملا؟ فقط وعدے ہو، تو یہ کام کر تو جنت میں جائے گا، وہاں حور ملے گی. وعدے پہ ٹل دیا اپنے. پہلے تو یہ ہے کہ کافر کو ملے حور و قصور اور بیچارے مسلمانوں کو فقط وعدے حور. اب وہ الطاف نہیں، ہم پہ عنایات نہیں. پہلے تھا، پہلے لطف کی نگاہ تو کرتا تھا ہمارے اسلاف پر، ہمارے اگلے لوگوں پر تو کرتا تھا، اس پہ عنایت بھی تھی تیری. اب نہیں ہے. اب وہ الطاف نہیں، ہم پہ عنایت نہیں. بات یہ کیا ہے کہ پہلے سے مدارات نہیں. اب پہلے سے مدارات ہماری نہیں ہوتی، پہلے تو کرتا تھا اب نہیں کرتا. پتہ نہیں کیا بات ہے. آگے چونکہ نظم بڑی طویل ہے اور ایک ویڈیو میں اسے پیش نہیں کر سکتا، کبھی موقع ملا تو میں آگے بھی اسے پیش کروں گا. آپ کو یہ نظم کیسی لگی ہمیں بتائیے گا، اور اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجیے گا. ملتے پھر کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت.